السلام علیکم ناظرین، دس از اقرا منظور فرام voicepk.net۔ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ میں حالیہ دنوں میں 5 نومولود بچیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ یہ لاشیں کچرے کے ڈھیروں اور ان علاقوں سے ملیں جہاں آمد و رفت کم تھی۔ سرکاری ڈیٹا کے مطابق سیالکوٹ میں 2023 سے اب تک 9 مولود بچوں کی لاشیں ملنے کے 17 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اچانک 15 دنوں میں 5 نومولود بچیوں کی لاشیں ملنے پر حکام اور شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ ان افسوسناک واقعات سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے وائس پی کے کی ٹیم سیالکوٹ گئی اور پولیس حکام اور دیگر اداروں سے ان کی تفتیش اور ان واقعات کی وجوہات جاننے کی کوشش کی۔ ہماری ملاقات ریسکیو اہلکار حبیب الرحمان سے ہوئی، جو اطلاع ملنے پر سیالکوٹ شہر کے وسط میں واقع سڑک کے کنارے پہنچے، جہاں انہیں کچرے کے ڈھیر میں 9 مولود بچی کی لاش ملی تھی۔ یہ جس علاقے میں میں کھڑی ہوں، یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے ایک بچی کی پچھلے مہینے لاش ملی۔ تو اور یہ سامنے روڈ چل رہا ہے، گنجان آباد علاقہ ہے یہ۔ اس جگہ پہ ایک ناملود جو بچی ہے تقریباً 1 دن کی ہوگی، وہ یہاں پہ پڑی ہوئی تھی، لیکن ہم نے ان کو چیک کیا، ہمارے ساتھ ایک اور سٹاف تھا، انہوں نے ہم نے چیک کیا، وہ ان کے وائٹلز وغیرہ لیے ہیں، لیکن وہ بچی جو انکانشیس تھی، ڈیڈ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے ہمیں ایک جو نا ڈالو والی سے ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی، وہ بھی فیمیل کی تھی، لیکن وہ جانوروں نے نوچی ہوئی تھی۔ لیکن یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو باڈی ہے نا، یہ جانوروں نے نوچی نہیں ہوئی تھی، یہ بالکل ٹھیک تھی۔ ناظرین، یہاں پر ریسکیو 1122 سے بات کی گئی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے۔ انہوں نے کہا کہ ایون وہ ہر روز انہی معاملات سے ڈیل کرتے ہیں، بٹ اٹ واز اسٹل شاکنگ فار دیم۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ 2025 فیبرری کے منتھ میں ہمیں ایک دم یہ جو ہے 5 ڈیڈ باڈیز ڈفرینٹ پلیسز سے ملی ہیں۔ اگر تو بچہ مطلب ڈیڈ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر ہم پولیس کو کال کرتے ہیں، پولیس ادھر آن لوکیشن ہوتی ہے، پولیس کو پھر باقاعدہ ہم اسے ہینڈ اوور کرتے ہیں، اور ہینڈ اوور کرنے کے بعد جو تدفین کا آگے پروسیس ہے وہ پولیس ہی کرتی ہے۔ تو اگر بچہ الائیو ہے تو الائیو کی صورت میں ہم اس کو ادھر جیسے ہمارے پاس DHQ ہاسپٹل ہے، علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، وہاں پر اس کو شفٹ کرتے ہیں۔ مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بچے کو کوئی ادھر چھوڑ کے گیا ہے، کوئی پرابلم وغیرہ نہ ہو، اس کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہو۔ اس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، اور آگے کسی نے بھی مطلب وہ بچہ لینا ہو یا پروٹیکشن کے لیے پھر آگے نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خرم رشید، جو سیالکوٹ میں بچوں اور بوڑھے افراد کے لیے شیلٹر ہوم چلاتے ہیں، ان کے مطابق 9 مولود بچوں کے پھینکے جانے کے واقعات بڑھ رہے ہیں، لیکن رپورٹ نہیں ہو پاتے۔ جو رپورٹڈ ڈیٹا ہے وہ کافی کم ہے، اور ہمارے پاس جو انفارمیشنس ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن اس کی جو کثرت ہے اور اس کی جو اگر آپ مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ 5 کہہ رہی ہیں 15 دنوں میں سمجھتا ہوں یہ 15 سے 20-25 ہیں۔ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر آسمہ خرم کا کہنا تھا 9 مولود بچوں کی لاشیں ملنا غیر معمولی نہیں ہے، اور یہ معاشرے میں نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے غیر ازدواجی مراسم کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ ان موسٹ آف کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ آتے تو ضرور ہیں، فرسٹ ٹرائیمسٹر میں آئے، سیکنڈ میں، لیکن وہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ کسی بھی ڈاکٹرز کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ان کا ریکارڈ ہو جائے گا، ان کو بچہ پیدا کرنا پڑے گا، ان کو وہ بچہ جو ہے کسی نہ کسی کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا۔ ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ ڈیلیوریز کسی مڈ وائف سے، کسی دائی سے، گھر میں کسی ہیلتھ ورکر سے کروائیں گے، اور پھر وہ گاربیج میں پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمیں مطلب رپورٹ نہ ہو۔ سیالکوٹ کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد نے کہا کہ اب تک ان واقعات میں ملوث کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ان واقعات کی روک تھام کے لیے ہیلتھ ورکرز اور دائیوں میں آگہی مہم چلانے سے متعلق اقدامات کر رہی ہے۔ ابھی تک ہم کسی کو اریسٹ نہیں کر سکے، چونکہ ابھی ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ابھی تک ہم کسی ڈمپ کرنے والے کو ابھی تک ٹریک نہیں کر سکے۔
جو ایک اور چیز بھی اس میں جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جب یہ باڈیز ڈمپ کی گئی ہیں تو پوری ریکی کر کے جس میں ایسے روڈز کے جن پہ CCTV کیمراز نہ ہوں اور اس طرح کے راستے اختیار کیے گئے اور اس طرح کے سارے آپ کہہ لیں کہ جو جس طرح سے ایک بہت ہی کیئرفل انداز میں سارے کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. بٹ وی آر ورکنگ آن اٹ انشاءاللہ اینڈ وی آر ہوپ فل کہ آنے والے کچھ ویکس میں انشاءاللہ ہمیں کو بریک تھرو ملے گا. دیکھیے ابھی جب ہم نے یہ سارے کا سارا انویسٹیگیشن کا پروسیس سٹارٹ کیا تو اس میں جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے, مڈ وائفز تھیں, ہمارا جو پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں, ان سب کو ہم نے آن بورڈ کیا ہے. تو نیچرلی جب پولیس کی اتنی انٹینس اور اس طرح کی انویسٹیگیشن کے جس کے بڑے سیریس قسم کے ریپرکشنز ہوں گے ان ٹرمز آف پنشمنٹ, تو وہ نیچرلی ایک ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہے وہ چیز. بعض دفعہ جو ہماری میڈ وائفز ہوتی ہیں وہ نالج ہی نہیں رکھتی کہ جی کیا اس میں کس طرح کا قانون ان پہ لاگو ہوگا اور کس قسم کی سزا ہو سکتی ہے. تو اس میں بھی ہم نے ایک اویئرنیس کی کیمپین اپنی سٹارٹ کی ہے اس کے بعد, اور ہم تمام ہاسپٹلز اور جو اس طرح کے پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں ان تمام کے اندر ہم پھر پلس ہمارے اپنے جو ابھی ہم ایک ریسنٹلی یہی فارم کر رہے تھے کہ ہم اس پہ اپنی ایک اچھی ایک اویئرنیس سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائیں اور ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پرولیفریٹ کریں تاکہ جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کو پتہ ہو کہ اس طرح کی صورتحال میں یہ پنشمنٹ ملے گی. سیالکوٹ میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے انچارج فیاض احمد بٹ نے وائس پی کے کو بتایا کہ پنجاب بھر میں ان کا واحد ادارہ ہے جو انچاہے نومولود بچوں کی نگہداشت اور کفالت کا ذمہ دار ہے, اور اگر کوئی ان بچوں کو گود لینا چاہے تو وہ قانونی تقاضے پورے کرنے میں معاونت بھی دیتے ہیں. جی انکلیم بیبی ہیں نیو بارن, ان کے بارے میں ہمیں اگر کہیں سے بھی رپورٹ ہوتا ہے, وہ 1121 ہو, 1122 ہو, 15 ہو یا ہاسپٹل ہو, تو ہماری ٹیم فوری طور پہ جا کے اس بچے کی کسٹڈی لے لیتی ہے. تو دوسرا یہ چیز ہے کہ پنجاب میں جب سے PDNC ایکٹ آیا ہے, سوائے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کے ان بچوں کی کسٹڈی کوئی بھی نہیں لے سکتا. تو چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو آرٹیکل 24 کے تحت جو ہے نا اس کی لیگل کسٹڈی لے لیتا ہے, اور اس کے بعد نرسری جو ہے ہمارے لاہور ہیڈ آفس میں ہے, کیونکہ ان بچوں کی اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, تو بچے کو وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو اڈاپشن ہے اور PDNC ایکٹ کے 28 کے تحت انٹرسٹمنٹ آف چائلڈ کے تحت جو ہے یہ بچے جو ہے نا سوٹیبل جو بھی پرسن ہے نا یا فیملی ہے اس کو یہ تھرو کورٹ جو ہے نا یہ بچے ان کو دے دیے جاتے ہیں. کچھ سال پہلے انچاہے بچوں کو کوڑے میں پھینکے جانے سے روکنے کے لیے سماجی کارکن عبدالستار ایدھی نے ایدھی سینٹرز میں جھولے رکھے تھے جہاں والدین اپنے نومولود بچے رکھ جاتے تھے, لیکن اب لوگ جگہ جگہ نصب CCTV کیمروں کے خوف سے جھولوں میں بچے نہیں رکھ رہے. لوگ جھولوں میں بچے نہیں وہ رکھے جاتے کیونکہ جو اس طرح کے بچے ہیں نا وہ اپنی آئیڈینٹی لوگ چھپانا چاہتے ہیں. اگر وہ جھولوں میں رکھیں گے تو ان کی آئیڈینٹی تو شو ہو جائے گی, اس لیے وہ بچوں کو نا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. بلکہ ہمارا یہ میسج بھی ہے کہ اگر کسی کو بھی کوئی اس طرح کے بچے نظر آئیں تو ہماری 1121 ہیلپ لائن ہے, تو آپ 1121 پہ کال کریں. چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو اس طرح کے بچوں کی کسٹڈی لیتا ہے اور پھر ان کو جو ہے نا تھرو کورٹ جو ہے وہ ان کی اڈاپشن کرواتا ہے. حالیہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق غیر ازدواجی مراسم سے پیدا ہونے والے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری باپ کی قرار دی گئی ہے. سیالکوٹ میں نومولود بچیوں کی لاشیں ملنے کے واقعات اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گئے ہیں. یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے کی فرسودہ سوچ سماج میں اب بھی پنپ رہی ہے. اگر یہ بچے انچاہے بھی تھے تو کسی کو بھی ان کی زندگی ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے. 2 سال کے عرصے سے ان بچوں کو پھینک کر ان کی جان لینے والا کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہوا. پولیس کو چاہیے کہ ان واقعات کی گہرائی میں جا کر تفتیش کرے اور ملزمان کو گرفتار کرے اور متعلقہ ادارے آگہی مہم کا انعقاد کریں تاکہ ان بچوں کی جان اور مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے. آپ کی خبر